بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آپ کے بیٹھنے کا احساس ہے، آپ کافی طویل وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں صرف 8 یا 10 منٹ آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد دعا مانگیں گے اور محفل کو مکمل کر لیں گے۔ میں ایک شرعی مسئلہ بتاتا ہوں، محفل میں آنے والوں کے لیے بھی اور کروانے والوں کے لیے بھی۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک امام اگر اتنا خوبصورت قرآن پڑھے کہ لوگوں کا دل چاہے کہ یہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہیں، اتنا سونا قرآن پڑھتا ہو، اور اس کے پیچھے 1000 بندہ نماز پڑھ رہا ہو، ان 1000 میں سے 999 چاہتے ہیں کہ یہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہیں، لیکن امام کو پتہ ہو کہ ایک بندہ میرے پیچھے مجبور کھڑا ہے، جو کھڑا نہیں ہو سکتا یا اس کو کوئی مجبوری ہے، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ امام پہ فرض ہے کہ وہ جلدی سلام پھیرے۔ فرض نماز بھی اتنی لمبی نہ کریں کہ لوگ اکتا جائیں۔ میں اس وقت آپ کو 100 دلیلیں بھی سناؤں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ دعا کب ہونی ہے۔ اس وقت ہر بندہ اس طبیعت میں ہے کہ دعا کر رہا ہے کہ دعا کب ہونی ہے، تو میں آپ کی دعا پہ جلدی دعا کروں گا۔ صرف آپ سے 8 یا 10 منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب جمع ہوئے ہیں جس کو ہمارے عرف میں تیل مہندی کہتے ہیں، رسم حنا کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، یا تو ہم خود نیکی کرتے نہیں ہیں یا جو کرے پھر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ دیکھیے گا کیا ہے۔ جب برات والے دن بیٹی کو رخصت کرتے ہیں نا، تو اس کے سر پہ نا قرآن کا سایہ کرتے ہیں، اور قرآن کے سائے سے بیٹی کو رخصت کرتے ہیں۔ کسی بھی عقل مند بندے سے پوچھو بھئی قرآن کا سایہ کیوں کیا، تو وہ ایک ہی بات کہے گا، جی قرآن کا سایہ اس لیے کیا تھا کہ بیٹی کی زندگی میں برکت ہوگی، سکون ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے، قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکت ہے، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکت ہوگی۔ ہم نسلوں کو سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے۔ اور میں اس رسم کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہوں، فتویٰ بعد میں بندے پہ لگ ہی جاتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ میں کہتا ہوں ایک رات پہلے ناچ ناچ کے فرش توڑ دیا، اسی قرآن کی مخالفت کی، تو مہربانی کر کے پھر اگلے دن قرآن کا سایہ نہ دیا کریں۔ پہلی رات میں تماشا تھا کہ برات والے دن تماشا ہے؟ ایک رات پہلے اسی قرآن کی مخالفت، بے حیائی عام ہے، ناچ ناچ کے فرش توڑ دیا۔ کیا تصور کرتے ہیں ساری رات لڑکے اور لڑکیاں مل کے ناچتے رہیں تو بیٹی کی زندگی میں برکت ہوگی؟ بعد میں کہتا ہوں ہماری بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے، سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ ناچ ناچ کے فرش تو خود توڑے آپ لوگوں نے، اور جو بندہ یہ کام نہ کرے، دین کی طرف آ جائے، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ایمان کے کمزور ترین حصے کی نشانی ہے کہ بندہ کسی کی نیکی کی مخالفت کرے۔ ایک رات پہلے ناچ ناچ کے بے حیائی عام کی ہوئی تھی، اگلے دن قرآن اٹھایا، بیٹی کے سر پہ سایہ کیا، بیٹی کو رخصت کر دیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، بیٹیوں کے گھر قرآن کے سائے سے نہیں، قرآن کی تعلیم سے بستے ہیں، اور بیٹیوں کے گھر جہیز سے نہیں بستے، یہ نیک تربیت سے بستے ہیں۔ جو بیٹی ماں کے گھر سے ٹیوشن لیتی رہتی ہے نا، اس کا گھر کبھی نہیں بستا۔ ہم اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کے نہ سب کچھ دیتے ہیں۔ جو اپنے پاس نہیں نہ ہوتا، بیٹی کو جہیز میں وہ بھی دیتے ہیں۔ اتنا دیتے ہیں کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے، کچھ سامان ہمسایوں کے گھر رکھنا پڑتا ہے، اتنا دیتے ہیں۔ نہیں دیتے تو صرف نبی کا دین نہیں دیتے، باقی سب کچھ دیتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکری ہے۔ ماں یہ تو بتاتی ہے کہ جا کے ساس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ تو بتاتی ہے ننند کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھابھیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ماں یہ کیوں نہیں سکھاتی کہ تو نے جا کے خود بھی نمازی بننا ہے، بندے کو بھی نمازی بنانا ہے۔ ماں
جب بیٹی تھوڑی سی جوان ہوتی ہے نا تو ماں تبھی سے نا اس کے جہیز کی چیزیں جمع کرنے شروع کر دیتی ہے. بیٹیاں بھی چھوٹی ہوتی ہیں تو کوئی چیز آتی ہے ماں رکھ لیتی ہے، متیویا نہیں ہے، بچپن سے اس کے جہیز کی فکر ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اگر جہیز سے زیادہ اس کے دین کی فکر ہوتی نا تو آج تمہاری بیٹیاں رسوا نہ ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ جہیز دے کے بیٹی بسا لیں گے. آپ 2 گھر بھی بن دیں تو باتیں ختم ہوتی تو فائدہ کی ہوا پھر؟ اگر بات ہی سننی ہے تو نہ دے کے سن لو. لیکن ہمارے اندر نا ایک خیال مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ ہم جتنا بیٹی کو دیں گے اتنا وہ سکون. میرے بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ذہن میں یہ بات ہے نا کہ جہیز دینے سے بیٹی بس جائے گی تو ایسا بالکل نہیں ہونا. دوسری اور آخری بات، اس کے لیے بعد میں دعا کے لیے جا رہا ہوں. ہمارا معاشرہ بھلا کیا ہے، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے نا، تیل مہندی ہوتی ہے، بارات ہوتی ہے، تو بھائی بہن کو، شوہر بیوی کو، باپ جو ہے وہ بیٹی کو، بیٹا جو ہے وہ ماں کو نا خود بنا سوار کے نا اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. تیل مہندی پہ چلے جاتے ہیں، بارات پہ چلے جاتے ہیں. جانا منع نہیں ہے لیکن طریقے سے جانا چاہیے. اچھا اب لے جاتے ہیں، بارات پہ چلے گئے، اسی کو مسجد میں عورتوں کی تربیت کے لیے محفل رکھی ہے تو گھر والوں کو بھیجنا، مہربانی کرنا، چلو کوئی دین سیکھ لے گی تو نظام چل جائے گا. وہ کیا کہتا ہے، بڈھیاں واسطے مسیتیں آنا کہنے میں جائز ہو گیا. اچھا مسیتیں آنا ناجائز ہے، تیل مہندی پہ جانا فرض ہے، واجب ہے. تیل مہندی پہ خود لے کے جائیں گے اور مسجد کی دعوت ہو، کہنا لے بڈھیاں مسیتیں اے کیویں ہو گیا، بڈھیاں واسطے افضل ہے گھر نماز پڑھو، تو بڈھیاں واسطے افضل نہیں گھر بہ کے بیاہ ویکھ لو. بے حیائی کے کام پہ خود لے کے جاتے ہیں اور دین کی بات کرو، کہتے ہیں کہ میں جائز ہو گیا. ایک بات کو پلے باندھ لیں، آخری بات ہے وہ گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. ایک بات کو اپنی بیٹیوں کی تربیت میں آج سے ڈال دیں، اس معاشرے میں اللہ کے ولیوں کی کمی نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے ولی نہیں ملتے. غوث پاک کے بارے میں ہم اگلا مہینہ آئے گا سارے کرامتیں سنائیں گے. غوث پاک جب ناظرہ پڑھنے گئے تو 18 سپاروں کے حافظ پہلے ہی تھے. تو استاد نے پوچھا بیٹا آپ تو 18 سپاروں کے حافظ اور ناظرہ پڑھنے آئے ہو، یہ 18 سپارے کہاں حفظ کی ہیں؟ تو غوث پاک نے کہا استاد جی جب میں ماں کے پیٹ میں تھا نا اور میری ماں چکی پیسا کرتی تھی، ساتھ ساتھ رب کا قرآن پڑھا کرتی تھی، میں نے 18 وہاں حفظ کی ہیں. آج کہتے ہیں جی اللہ کے ولی نہیں ملتے. ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ کے ولیوں کی کمی ان کو پیدا کرنے والی ماؤں کی کمی ہے. اب کمی کیسے ہے؟ ہم لوگ اتنے سمجھدار ہیں، ہمارے گھر والے اتنے سمجھدار ہیں، ہمارا ایک تصور ہے کہ دودھ اللہ کا نور ہے. اب دودھ اللہ کا نور ہے تو گھر والی اس کو گندے برتن میں ڈالتی؟ کبھی کسی نے دودھ گندے برتن میں ڈالیں؟ کیوں؟ ہم کیا کہتے ہیں دودھ اللہ کا. یار ہم اتنے سیانے ہیں کہ دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتے تو رب کا ولی گندی گود میں اپنا ولی بھیج دے گا؟ رب اپنا ولی گندی گود میں بھیجے گا؟ آج ماؤں کی کمی ہے، ماؤں کی کمی جو ولی پیدا کرتی ہیں. کہتے ہیں جی آج ولی پیدا نہیں ہوتے. آج صورتحال کیا ہے؟ یہ میں تربیت بتانے لگا ہوں. جب 2 خاندان جڑتے ہیں نا تو تربیت ہوتی کیسے ہے؟ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، جب مائیں چکی پیستی ساتھ قرآن پڑھتی تھی تو بیٹے غوث پاک. آج ایک نظر روٹی پہ، دوسری ٹی وی کے ڈرامے پہ، تو پھر اولاد بھی تو مینار پاکستان والی پیدا ہونی ہے نا. عجیب تماشا جی، ولی پیدا نہیں ہوتے. سارا دن گھر میں ناپاک گھومیں گی اور بعد میں کہیں گے جی گھر میں برکت نہیں ہے، میاں بیوی میں اتفاق ہی نہیں ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ناپاک شخص ہوتا ہے نا اس گھر کی دہلیز پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. سارا دن ناپاکی کی حالت میں گھر گھومیں گے، بعد میں کہیں گے سکون ہی کوئی نہیں. جب رب کی رحمت آنی ہی نہیں تو سکون کیسے ہوگا؟ جتنا مائیں بیٹی کو جہیز دے دے کے سمجھاتی ہے نا تو انہوں انج استعمال کرنا ہے، انج استعمال کرنا ہے، اس سے آدھا بھی دین سکھایا ہوتا نا تو بیٹیاں اپنے گھروں میں سکون میں ہوتی. اس واسطے آج کی اس بزم کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، بیٹیوں کو قرآن کے سائے میں نہیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ رخصت کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد یہ بھی سیکھ لے، یہ بھی سیکھ لے، یہ بھی سیکھ لے. میں آپ کو فارمولہ دیتا ہوں،
آپ اپنی نسل کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ رولے ختم ہو جائے گا کہ یہ بھی سکھانا ہے، یہ بھی سکھانا ہے، یہ بھی سکھانا ہے۔ بس ایک جملہ کہوں گا، حسین پیدا کرنے کے لیے نا ماں فاطمہ چاہیے ہوتی ہے۔ ماں فاطمہ ہو تو پھر بیٹے حسین ہوتے ہیں۔ آپ آنے والی نسل جیسی چاہتے ہیں نا، آج ویسی اپنی بیٹیوں کی تربیت کر دیں، آنے والی نسل اس کے مطابق آئے گی۔ آپ جتنا مرضی نسل کو سمجھا لیں کہ یہ کرو وہ کرو، وہ کبھی نہیں سمجھے گی، کیونکہ جو تربیت ماں نے کرنی ہے نا وہ کسی اور نے نہیں کرنی۔ ایک جملہ بول کے میں گفتگو ختم کر کے دعا کی طرف جا رہا ہوں۔ ماں کی تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا نا، اس کو نا پھانسی کا حکم ہو گیا، تو جیلر جو تھا نا، جیلر سپریڈنٹ، اس نے اس بندے سے پوچھا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ پاکستان کا آئین بھی ہے کہ پھانسی سے پہلے اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں۔ اس نے کہا تیری آخری خواہش کیا؟ اس نے کہا میری آخری خواہش ہے کہ میں نے اپنی ماں کو ملنا۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، جیسے اس کی ماں جیل میں آئی نا تو وہ جپٹا اور مار کے نا ماں کو لہو لہان کر دیا۔ تو جیلر نے کہا یا تو بڑا عجیب بندہ، تیری آخری خواہش بھی ماں کو ملنا تھا، اور جب ماں ملی ہے تو مار کے لہو لہان کر دیا۔ اس نے کہا جیلر صاحب، آج اگر میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ہے نا تو میری ماں کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ ماں تو وہ ہے کہ بیٹے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے، تو ماں کیسے؟ اس نے کہا جیلر صاحب، جب میں چھوٹا تھا نا، میں اپنے دوست کے بیگ سے ایک پینسل چرا کے لایا تھا، تو میری ماں نے مجھے منع نہیں کیا تھا اور مسکرا پڑی تھی۔ اس دن میں سمجھا کہ شاید چوری کرنا اچھی بات ہے، پھر میں چوریاں کرتا رہا، ڈکیتیاں کرتا رہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ہے اور وجہ میری ماں ہے۔ ہم بچوں کی تربیت پہ زور دے رہے ہیں، بچوں کی تربیت کے کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ ایک بات کو اپنے دل کی اوپر آج لکھ کے لے جائیں، اگر آپ نسلوں کی تربیت جاتے ہیں تو پہلے ان کی ماؤں کی تربیت کریں۔ ماں کی تربیت نہیں ہوگی، آپ نسلوں کو جتنا مرضی سنبھالیں نہیں سنوریں گے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ آنے والا 100 سال فتح کرنا ہے، آج جو بچے ہیں ان کو پکڑ کے ان کی تربیت کر دو، آنے والا 100 سال فتح ہو جائے گا۔ اس واسطے اپنی بیٹیوں کو سب کچھ دیں، سب کچھ دیں، سب کچھ دیں، لیکن تھوڑا سا دین بھی دے دیں تاکہ وہ جا کے اپنا گھر بسا سکے۔ اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، بیٹیاں، ٹھیک ہے، ان کی تربیت میں ایک بات یاد رکھیں۔ ایک عرب کی خاتون گزری ہے، دنا خاتون تھی، اس نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت 10 وصیتیں کی تھی۔ اس میں سے ایک وصیت جو اس عرب خاتون نے اپنی بیٹی کو کی تھی نا رخصت کرتے وقت، ایک وصیت یہ تھی کہ بیٹا جب تیرا شوہر گھر آئے نا تو تم نے کلام میں پہل نہیں کرنی، کیونکہ اگر وہ باہر سے پریشان آئے گا اور تم اپنی خوشی کا اظہار کرو گی تو پھر بھی اس کو برا لگے گا کہ میں پریشان ہوں اور اس کو اپنی خوشی کی پڑی ہوئی ہے۔ اور اگر وہ خوش آیا باہر سے اور تم نے اپنی پریشانی بتا دی پھر بھی اس کو کراہت ہوگی۔ تو دنا عورت نے اپنی بیٹی کو وصیت کی تھی کہ جب تک شوہر کلام نہ کرے تم کلام نہ کرنا، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ جب شوہر کے آرام کا وقت ہونا اس کے قریب کوئی کام نہ کرنا، زندگی بھر سکون سے رہو گے۔ تو اس واسطے اپنی نسلوں کو سبھی کچھ دیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کر دیں، لیکن اتنا دین ضرور دینا کہ وہ اپنا گھر بسا سکیں۔ دین نہیں نہ ہوگا، جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تیل مہندی ہے، بارات ہوگی، ولیمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سارے کام خیریت سے کر دے۔ جو دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتفاق، اتحاد اور محبت عطا فرمائے۔ آپ کے لیے بس آج کی نشست کا یہی پیغام تھا کہ نسلیں قرآن کے سائے سے نہیں، قرآن کی تعلیم سے بستی ہیں۔ بیٹیوں کے لیے جہیز جتنا مرضی بنائیں، ٹھیک ہے، جو قرآن آپ بیٹی کو جہیز کے ساتھ دیتے ہیں نا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں پورا سال کھول کے پڑھتی بھی نہیں ہے، لکھا ہوتا ہے جہیز سیٹ، قرآن کے اوپر لکھا ہوتا ہے جہیز سیٹ۔ قرآن کیا ہم تماشا بنانے کے لیے رکھا ہوگا ہم نے؟ روز اٹھے گی دلہن، اپنا سارا فرنیچر صاف کرے گی، میری ماں نے دیا، میرے باپ نے دیا، کیا کبھی اس نے قرآن کھول کے بھی صاف کیا؟ بعد میں کہتے ہیں گھروں میں سکون نہیں ہے، اس کو اپنے فرنیچر کی، شوکیس کی فکر ہے، برتنوں کی فکر ہے، کبھی قرآن کی فکر نہیں ہوتی ہے اس کو۔
جہیز سارا دیں لیکن ساتھ اتنا شعور ضرور دیں کہ چیزیں ٹوٹ جائیں تو نہیں مل جائیں گی، قرآن روٹ گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا۔ بچوں کو قرآن کی طرف لگائیں تاکہ زندگیاں پرسکون گزریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے علامہ صاحب تشریف لائیں، ابھی وہ 2 شعر نعت کے پڑھیں گے، اس کے بعد میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں۔ وعدہ آپ سے دعا کا ہی تھا، ٹھیک ہے، اصولی طور پہ وعدہ خلافی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرے بوس نے میں ڈرنا پائیں، مہربانی انہوں دی۔ وہ 2 شعر پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں۔